الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ ہود ہم درس قرآن شریف میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ میں تھا کہ آیت مبارکہ نمبر 7 میں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا، پھر جناب اس کا عرش پانی پہ تھا، زمین و آسمان بنائے اور فرمایا کہ ان میں کون اچھا عمل کے لحاظ سے، فَأَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اچھا، کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، تو وہ ہمیشہ قرآن مجید کا اور آیات مبارکہ کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہاں ہے غضب، جس خدا کی طاقت کا آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں، کیونکہ آپ بشیر و نذیر ہیں، یا خوشخبری دیتے ہیں، تو غضب تو آ نہیں رہا۔ اب اس کا ذکر اگلی آیت میں کیا گیا، آیت نمبر 8، سماعت فرمایا آیت نمبر 8۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ ان کی جو اس قسم کا اعتراض تھا، اور اس وقت کے علاوہ بھی انسان کی ایک نفسیات ہے کہ جو چیز کے سامنے ہو اس کو تو وہ فوراً مان جاتا ہے، جو چیز کے سامنے غائب ہو اس کے بارے میں وہ اتنی جلدی نہیں مانتا، خواہ جتنی بھی اس کی حقیقت بڑی ہو۔ آیت مبارکہ ہے کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان لوگوں سے عذاب کو مؤخر کر دیں، یعنی وہ ایک مدت معین کے لیے مؤخر کر دیں، روک رکھیں، تو وہ کہتے ہیں کس چیز نے ہمارے غضب کو روک رکھا ہے، یعنی وہ غضب کے نہ آنے کی وجہ سے، غضب کے وجود سے بھی منکر ہو جاتے ہیں، اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، کہتے ہیں کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے۔ ما یحبسو، حبس کہتے ہیں نا بند کرنے کو، روکنے کو۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، فرمایا اللہ نے کہ جب آئے گا جس دن ان پر، تو پھر وہ واپس لوٹے گا نہیں واپس، اور پھر کیا ہوگا، وحاق بہم، اور پھر ان کو گھیر لے گا۔ یعنی ایک طرف سے اٹیک کرنا ہے نا، ایک طرف سے اٹیک کیا، وہ دائیں بائیں آگے بھاگ جائیں گے، پیچھے چلو نہیں بھاگیں، کیونکہ یعنی پیچھے ہٹ جائیں گے، آگے تو نہیں آگے غضب ہے، لیکن یہ چاروں طرف سے گھیر رہے گا، یعنی ان کے بچنے کی کوئی کنڈیشن یا کوئی صورت یا کوئی حالت نہیں رہے گی، لہٰذا انہیں، اور پھر کسی سے جس کا وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق، جس کو غیر سنجیدہ لیتے تھے، وہ چیز حقیقت واقع ہو جائے گی۔ یہ اصل میں اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ ہمیں مسلمان جو ہیں، جتنے بھی دین پہ یقین کرنے والے ہیں، تمام ادیان میں غضب کا کنسپٹ ہے، اور غضب کا کنسپٹ ہے آخر میں آنے کا۔ ہمارے اسلام میں بھی اسی بہت زیادہ ہے، اس لیے نذیر فرمایا گیا کہ آپ ڈرانے والے ہیں، تو چونکہ سامنے نہیں ہوتا، مرنے کے بعد اس نے آنا ہوتا ہے، تو پھر ہم اسے گھبرا جاتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے کوئی چیز آ رہی ہو، کوئی زلزلہ آ جائے، آگ لگ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو لوگ پھر ہر چیز کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ ابھی اس اگلی آیت میں اس کا ذرا بہتر تجزیہ کیا گیا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اب آیت ہے کہ اگر ہم انسان کو چکھا دیں رحمت سے،
یعنی اگر اس پہ ہم رحمت کر دیں، ہم اس کو اپنی نعمتوں سے نواز دیں، یعنی اس کو چکھا دیں. چکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نعمتیں بے پناہ ہیں اور اس نے ہمیں بے پناہ نعمتیں دی ہیں، لیکن ہمیں اس کا جو ملتا ہے نا، آپ یہ سمجھیں کہ اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. مثلا کتنی بڑی نعمت ہے انسان، خیر انسان کی تو وہ بھی بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں جو ایک انسان کو ملتا ہے وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اس انسان کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اس میں بہت فراہ خوش ہو جاتا ہے. پھر اسے ہم جب لے لیتے ہیں واپس، نزعنا منہ، تو پھر کیا ہوتا ہے، انہ لیئوس کفور، تو پھر وہ بڑا ناشکرا بن جاتا ہے، وہ ناشکرا بن جاتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ یہ عام طور پر ہوتا ہے. تقریباً اکثر جو لوگ ہیں وہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ ایک عمومی کیٹیگری ہے کہ انسان کو جب کوئی آرام ملتا ہے تو وہ اس پہ بڑا خوش ہو جاتا ہے اور اسی کو سمجھتا ہے کہ میرا اپنا حق ہے، اور پھر جس چیز کے بدلے اس کو آرام ملتا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ انسان جو ہے، جب کسی کو انسان کو حکمرانی ملتی ہے تو وہ اس حکمرانی کو سمجھتا ہے کہ شاید میرے پاس یہ ہمیشہ رہے گی، اور وہ چیز کو بھول جاتا ہے کہ میں پہلے کیا تھا اور میں نے کیا ہونا ہے، یہ کل مجھ سے ہٹ بھی سکتی ہے، اور وہ اسی چیز کو پرولانگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، یا کوئی دولت آتی ہے، یا کوئی جو بھی انسان کو مثلا جوانی آ گئی ہے، صحت آ گئی ہے، تو اس وقت انسان بڑھاپے کا احساس ہی نہیں ہوتا، اچھے اعمال کی یعنی احساس ہی خیال ہی نہیں آتا. اس لیے کہا گیا ہے نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گر گزالے میں شبد پرہیزگار. کہ جوانی میں توبہ کرنا شیوائے پیغمبری ہے، جوانی میں بڑھاپے کا احساس کرنا، کمزوری کا احساس کرنا، اللہ کی نعمت کا احساس کرنا، ان کی جواب دہی کا احساس کرنا، یہ پیغمبر کا کام ہے. بڑھاپے میں تو جو بھیڑیا ہے، جتنا خونخوار جانور ہے، وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جانور ساتھ پھرتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتا، پہلے وہ حملہ کر کے ان کو ختم کر دیتا ہے. یہی حال چیتے اور شیر کا ہے. فرمایا کہ انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس پہ کیا کرتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا، اور اس پہ ہمارے وہ پھر جب ہم اس سے وہ لے لیتے ہیں، یعنی اب اللہ نے اس کو دیا اور پھر اللہ نے اس کو لے لیا، تو پھر کیا کرتا ہے، پھر انتہائی مایوس ہو جاتا ہے. نیگیٹو تھاٹ، یعنی کبھی پھر پازیٹو نہیں کرتا کہ جسے مجھے دیا تھا اس کی بڑی مہربانی ہے، اس نے بڑا کرم کیا اور مجھے پھر دے گا. یعنی پھر وہ جو امید کا دیا ہے نا، اس کو بھی عام طور پہ بجھا دیتا ہے. اور یہ جو امید کا دیا ہے، یہ ایک بہت بڑی قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی. اس لیے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور اس لیے فرمایا کہ ان کیا ہوتا ہے، وہ یئوس کفور، یعنی نا امید ہو جاتا ہے اور انکار کرنے والا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ اب آگے اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی ساری جو کیفیت ہے ان کا تجزیہ کیا ہے. اگلی آیت سماعت فرمائیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. ابھی آپ نے پہلی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دیا رحمت کی، پھر انسان جو تھا فرحان ہو گیا، جب وہ اس سے چلا گیا تو مایوس ہو گیا. اب اس کے بعد پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ نعمتیں دے دیں، اور پھر نعمت دینے کے بعد پھر کیا آ گیا، پھر وہ بھول جاتا ہے. اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتوں کا مزہ چکھا دیں تو کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں. بے شک پھر وہ کیا کہتا ہے، لفرح فخور، اترانے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے. یعنی پہلے اس نے ایک مرحلہ دیکھا ہے کہ کچھ نہیں تھا، پھر اس کو سب کچھ ملا، پھر اس کے بعد چلا گیا، پھر اس کو دوبارہ مل گیا. دوبارہ ملنے کے بعد اس نے جو پچھلی جو مدت اس پہ سائیکل گزرا ہے، اس سے اس نے سبق نہیں سیکھا، پھر اکڑنے والا ہو گیا، اور پھر فخر کرنے والا ہو گیا اور اترانے والا ہو گیا. یعنی یہ نفسیاتی جو تجزیہ ہے، یہ اکثریت انسانوں پہ لاگو ہوتا ہے. یہ اگر آپ اس کو بنائیں نا، تو یہ تقریباً یہ سمجھیں کہ تقریباً
80% جو لوگوں کے کردار ہیں وہ اسی ایریے کے اندر آتے ہیں کہ وہ جو وقتی حالات ہوتے ہیں انہی سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور آنے والے سے یہ حقیقت کو سوچ سمجھ سے یہ تجزیہ نگار سے یہ تجزیہ کرنے والے نہیں ہوتے، جس طرح پہلے بھی کہا گیا تھا کہ وہ عذاب پر یقین نہیں کرنے والے ہوتے۔ لیکن اب جو 20% ہے جو رہنے والے ہیں، جو اس ساری ایریا سے باہر ہے، وہ کیسے ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید نے وہ بھی ہمارے سامنے وضاحت کی ہے، تاکہ یعنی انسانی نفسیات کا، انسانی کردار کا، انسانی وجود کا، انسانی حالات کا، انسانی یعنی تمام زندگی کا ایک تجزیہ کر کے ہمارے سامنے بتا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے قرآن مجید سب سے بہترین ہدایت کی کتاب ہے۔ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير۔ سبحان اللہ، یعنی اب جو 20% لوگ ہیں جو اس بہت بڑی ایریا جو کہ میجارٹی ایریا ہے اس سے باہر ہے، وہ کون ہے؟ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے امتیاز کو ہمیں بتا رہا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں بھی یہ دیکھتے ہیں، اور اب ہمارے لیے ان لوگوں کو فالو کرنے میں ہی کامیابی ہے، کیونکہ ان میں ایکسیپشنل کوالٹیز ہیں، ان میں وہ چیزیں ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں۔ الا الذین صبروا، مگر سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا۔ صبر جو ہے نا، پیشنس، بہت بڑا ٹول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر صبر رکھ دیا ہے، صبر رکھ دیا ہے، اور صبر کے جو ٹول کو ہم نے جو یہ پوٹینشیل ہے، اس کو جو استعمال کرنے کی قوت ہے، عقل اور دماغ کے ساتھ ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ ملی ہوئی سب کو ہوتی ہے، ان کو استعمال کرنے کی جو سمجھ ہے، یا استعمال کرنے کی جو قوت ہے، یا استعمال کرنے کی جو اس کی استعداد ہے، بہت کم لوگ اس کو کرتے ہیں۔ فرمایا الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جو صابر ہیں، جن کو صبر کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہے، اس کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور صبر کا کیا ہے کہ اول صدمہ، حضور نے فرمایا کہ جب پہلا آپ کو صدمہ پہنچتا ہے نا، کچھ پہلا جو ٹکراؤ ہوتا ہے نا، پہلا صدمہ سے ٹکراؤ جو ہوتا ہے، اس وقت جو آپ کا ریئیکشن ہے وہ صدمہ ہے۔ اگر تو آپ پھٹ پڑے تو آپ صابر نہیں، اور اگر آپ خاموش رہے تو پھر آپ صابر ہیں۔ ہاں جی، کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا کسی کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ تو یہ کہہ رہا تھا یعنی دریا شور مچاتا ہے، سمندر خاموش ہے، تلا تو پتہ نہیں چلتا، ہمام موت چل رہی نیچے، پتہ نہیں کتنا گہرا کتنا ہے۔ تو پھر آدمی اگر جو خاموش رہتا ہے، ریئیکشن نہیں کرتا، بے صبری نہیں کرتا، پریشانی شو نہیں کرتا، پریشانی آتی ہے، پریشانی آنا کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے، غم آنا صبر کے خلاف نہیں ہے، غم آنا، خوشی آنا، تکلیف ہونا، آرام آنا، یہ انسانی جسم کے، انسانی دماغ کی کیفیات ہیں، حصہ ہیں وہ، بالکل اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں۔ تو پھر کیا آتا ہے، وہ شور نہیں مچاتے، ویلا نہیں مچاتے، برا بھلا نہیں کہتے، الزام تراشی نہیں کرتے، نفرت نہیں کرتے، سخت ریئیکشن نہیں کرتے، جو ان کے بس میں ہو وہ صحیح نہیں کر گزرتے، خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، بدلہ لینا کی طاقت تو بھی نہیں لیتے، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کا کیا کیا جائے، یہ صبر ہے۔ وعمل الصالحات، اب دیکھیں یہ جو دیکھو انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں جو سب سے اہم چیز رکھی ہوئی ہے، اس کے عمل اور اعمال میں عبادات کو اللہ نے پیچھے رکھا ہے، معاملات کو آگے رکھا ہے، انسان سے انسان کے تعلق کو آگے رکھا ہے۔ صبر عبادت کا کوئی حصہ نہیں ہے، انسان سے معاملات کا حصہ ہے، انسان سے معاملات کا حصہ ہے۔ وہ صبر کرتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا۔ پریشانی تو انسان سے آنی ہے نا، معاشرے سے آنی ہے، بیماری آنی ہے، یا جی چیزیں اس کے اسباب ہیں، موجودات ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا، نیکی ہو گئی، بری ہو گئی، شادی کی کامیابی ہو گئی، ناکامی ہو گئی، دوست بنائے، دھوکہ دیا، نہیں دھوکہ دیا، معاملات کیسی ہوئی، یہ اس طریقہ ہے۔ صبر وعمل الصالحات، نیک کام کرتے، برے کام نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، چیٹنگ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دغا نہیں کرتے، سچی گواہی دیتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، جو کمزور ہیں اپنے مال میں سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کیئرنگ کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، کنسیڈریٹ ہوتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں، رزق حلال کرنے والے ہوتے ہیں، ہر ایک کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، ہر ایک کا حقوق دینے والے ہوتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر جو سائیکل آتا ہے اس سائیکل میں کامیاب ہوتا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشے گئے ہیں بھائی، اس دنیا میں بھی بخشے گئے ہیں اور آخرت میں بخش گئے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے، اس دنیا میں بڑا اجر ہے، دنیا میں ان کو عزت ملتی ہے،
احترام ملتا ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، دولتوں کی عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، دولت بھی مل جاتی ہے، اجر الکبیر، اور آخرت میں بہت بڑا اجر ہے، جنت میں ہوگا، اللہ کے قرب ہوگا، مقربین میں شامل ہوگے، صالحین میں شامل ہوگے، اولیاء کرام میں شامل ہوگے۔ تو یہ جو سائیکل ہے، ایسا سائیکل زندگی کا کہ جو بدبخت ہے، اللہ سے انکار کرنے والا ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، مسلمان کا اگر کردار نہیں تو وہ بھی انکار کرنے والا ہے، وہ منافقین میں ہے، وہ درک الاسفل میں ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے نیچے غضا والی جگہ پہ وہ ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اکڑ جاتا ہے، بدتمیز ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، شکر گزار نہیں ہوتا، بھلائی کرنا چھوڑ دیتا ہے، نیکی کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر تکلیف آتی ہے، پھر ناشکر مایوس کن بن جاتا ہے، بے صبر بن جاتا ہے، نیگیٹو تھاٹ کر جاتا ہے۔ لیکن مومن ہمیشہ ایسی حالت میں رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں مومن کی خوش نصیبی پہ حیران ہوں، سبحان اللہ۔ ان حضور کے الفاظ دیکھیے کہ میں مومن کی خوش نصیبی پہ حیران ہوں۔ کیوں؟ کہ فرمایا کہ مومن کے حال پر تعجب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے، اور یہ مومن کے کس میں کہ بھئی کہ اگر اس کو تکلیف پہنچے تو یعنی اس پہ صبر کرتا ہے، اور اگر راحت پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مسلم سے حضرت ابو سعید، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا کہ مومن کو جو درد بھی ہو، تھکاوٹ بھی ہو، بیماری بھی ہو، غم بھی ہو، فکر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی اس وجہ سے اس کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے، اس کو کفار بنا دیتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ہماری کوشش مزور مقبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اسلام کا پیغام محبت اور پیار سے اور اچھائی سے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ہلکے اثر تک ہمیں پہنچانے کی محبت سے، حکمت سے توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آسانیاں اور نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اس ربیع الاول کے مہینے، برکت والے مہینے میں حضور کے نقش قدم پر پورے طور پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کو نیک اور عادل حکمران عطا فرما، تمام انسانیت پر رحمت فرما، اپنا فضل فرما، اور ہمیں بھی اپنے تمام اولادوں کی، دوستوں کی، ہر ایک اچھے خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما غلنا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔